السلام علیکم۔ جب ایک انسان مر جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، زندگی چلتی رہتی ہے، زندگی رواں دواں رہتی ہے۔ ہر انسان کے جانے کے بعد کسی نہ کسی انداز میں ایک یا اس سے زائد لوگ اس کی جگہ کسی نہ کسی طرح پوری کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص جاب سے ریٹائر ہوتا ہے، کیا اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد جاب بند ہو جاتی ہے؟ نہیں، کام چلتا رہتا ہے۔ نئے لوگ آ جاتے ہیں، نئے طریقے آ جاتے ہیں، جدت آ جاتی ہے، ایک سے زائد لوگ اس کا کام سنبھال لیتے ہیں۔ کسی نے اس کے انڈر کام کیا ہوتا ہے، وہ اس سے سیکھ لیتا ہے، یا کچھ نہ کچھ طریقے سے کام چلتا رہتا ہے۔ انوویشنز ہوتی رہتی ہیں، چیزیں بدلتی رہتی ہیں، زندگی چلتی رہتی ہے۔ بڑے بڑے لوگ اس دنیا میں آئے اور چلے گئے، آج آپ اور میں ان کا نام بھی نہیں جانتے، اور اپنے زمانے میں ان کا سکہ بولتا تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم بھولی بسری کوئی چیز ہو جائیں گے۔ بڑے بڑے بادشاہ ہیں، کوئی جانتا بھی نہیں کہ کہاں دفن ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ ہیں، بڑے بڑے رؤساء ہیں، بڑے بڑے مشہور لوگ ہیں کہ اپنے زمانے میں چلتے تھے تو لوگوں کی نظریں جھک جاتی تھیں۔ اتنا علم تھا کہ لوگ اگر ان کے علم کو ایسے دیکھنا شروع کریں تو لوگوں کے سروں سے ان کی ٹوپیاں گر جائیں، پر آج ان کو کوئی جانتا بھی نہیں۔ یہی زندگی کا اصول ہے، انسان مرتا نہیں، بس ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف چلا جاتا ہے۔ آپ سے ایک آبزرویشن کا کہوں گا کہ کریے گا کبھی، اور آپ پہ حقیقت یوں کھل جائے گی۔ کبھی کسی مال میں، کسی سیٹنگ میں، ایسی سیٹنگ میں جہاں بہت سارے لوگ گھوم رہے پھر رہے ہوں، ایک کونے میں جا کے بیٹھ جائیں، یوں بیٹھ جائیں گویا کہ ان لوگوں کے لیے آپ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، اور اس کو آبزرو کریں، زندگی کی چہل پہل کو آبزرو کریں۔ لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں، مست ہیں اپنی زندگیوں میں۔ ایگزیکٹلی یہی ہوا کرے گا آپ کے جانے کے بعد، میرے جانے کے بعد۔ یہ ایسے ہی چلتا رہے گا معاملہ، لوگ ایسے ہی رہیں گے۔ کبھی گھر کے کسی کونے میں بیٹھ جانا اور دیکھنا اپنے گھر والوں کو، کچن میں کوئی جا رہا ہے، کچن سے کوئی آ رہا ہے، کوئی بچہ ایک چیز مانگ رہا ہے، دوسری چیز مانگ رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، تو سوچو ابھی آپ خاموشی سے کونے میں بیٹھے ہو، ایگزسٹ نہیں کرتے فار سم ٹائم۔ دس از ہاؤ تھنگز ول رن۔ آپ کے گھر میں سے کوئی ایک بچہ پردیس چلا جاتا ہے، دو بچے پردیس چلے جاتے ہیں، بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے، وہ سسرال چلی جاتی ہے، کبھی کبھی دوسرے پرائے ملک چلی جاتی ہے۔ یاد آتی ہے، آف کورس زندگی کا حصہ ہے، لیکن اوور دا پیریڈ آف ٹائم دین یو گیٹ یوز ٹو آف دے ناٹ بینگ اراؤنڈ۔ پھر آپ اس چیز سے یوز ٹو ہو جاتے ہیں کہ وہ گھر میں نہیں ہے۔ شروع میں بڑا عجیب سا لگتا ہے، گھر میں کوئی مہمان آئے نا، پھر وہ چلے جائیں تو گھر بڑا سونا سونا لگتا ہے، پھر بندہ اس سونے سونے کا یوز ٹو ہو جاتا ہے۔ تو یہ زندگی ایسی ہی چلتی رہتی ہے، کمی ہوتی ہے، کبھی یاد آتی ہے۔ دنیا میں یاد نہیں آتی کسی کی، ایک دم یاد آ جاتی ہے۔ بندہ کہتا ہے ہم تو فون تو کر سکتے، آج کر سکتے ہو کیونکہ آج مواصلات کا زمانہ ہے، کمیونیکیشن کا زمانہ ہے۔ اپنے آباء و اجداد کی زندگیوں میں جاؤ، ان کے پاس تو دور کسی گاؤں میں بچی شادی ہو کے چلی گئی، یاد آئی تو کیا کریں؟ کچھ نہیں کر سکتے، بس یاد آ رہی ہے، دعا کر دیتے تھے۔ دیٹس بہترین چیز، آج بھی آپ یہی کریں، یاد آئے دعا کر دیں۔ لیکن یاد رکھیں زندگی کا سفر ایسے چلتا رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بس یہی لائف ہے۔ اس کا زیادہ غم اپنے اوپر طاری نہ کریں، کیونکہ وہ ذمہ داریاں جو آپ کے ذمہ ہیں وہ آپ نے ادا کرنی ہیں۔ ایسے بہت سارے بچے بچیوں کے میسیجز آتے ہیں میرے پاس، جوان، کسی سے ان کی بات طے ہو گئی تھی، بات طے ہو چکی تھی، اس کی نسبت جڑ چکی تھی، منگنی ہو چکی تھی، نکاح نہیں ہوا، ایک آدمی چلا گیا دنیا سے۔ اب اس کے بغیر اب رہیں گے کیسے، ہوگا کیسے، یہ کیا وہ کیا۔
دیکھو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم اپنے اوپر خود طاری کرتے ہیں. ہم سب انسان بہت، اللہ نے نا انسان کو بڑا مضبوط بنایا ہے. ایسی تھوڑی جس بار نے سب پہ گرانی کی، پہاڑوں نے کہا میں نہیں اٹھا سکتا، آسمانوں نے کہا ہم نہیں اٹھا سکتے، زمینوں نے کہا ہم نہیں اٹھا سکتے، اس بار کو یہ ناتواں اٹھا لایا. تو یہ ناتواں نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے کہ انسان جب اپنے دماغ میں سوچ لینا کہ دیٹس اٹ، تو پھر دیٹس اٹ. دیکھو دو طریقے کے مائنڈ سیٹس ہم پڑھاتے ہیں. ایک ہوتا ہے گروتھ مائنڈ سیٹ. گروتھ مائنڈ سیٹ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس مائنڈ کے اندر ہوتا ہے کہ میرے پاس ابھی بھی روم ہے ٹو امپروو، ٹو لرن، ٹو ایکسیل، ٹو موو آن. اور ایک طرف ہوتا ہے کلوزڈ مائنڈ سیٹ کہ بس اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ بس میں اور نہیں سیکھ سکتا، بس میری تو انتہا ہو گئی ہے. تو یہ جو گروتھ مائنڈ سیٹ اور کلوز مائنڈ سیٹ ہے نا، اس میں ہم کلوز مائنڈ سیٹ میں جب آ جاتے ہیں نا کہ بھئی دیٹس اٹ، اس کے بغیر تو بھئی زندگی کے رنگ ہی نہیں ہے، تو پھر دماغ ویسی ہو جاتا ہے، دل ویسی ہو جاتا ہے. لیکن انسان دیکھو اللہ کے احکام میں راضی برضا رہنا کیا ہوتا ہے؟ یہ گروتھ مائنڈ سیٹ ہے. یہ گروتھ مائنڈ سیٹ ہے کہ میں دیکھو میرا رب جو ہے وہ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہے، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب عارضی ہیں. وہ قدیم ہے، یہ سب حادث ہے. تو حادث کا کیا غم حادث کا کیا غم، قدیم کی محبت میں بندہ ہے گم. تو بس سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئی. یہ گروتھ مائنڈ سیٹ ہے. جب تک اللہ نے جان میں جان رکھی ہے، دم میں دم رکھا ہے، لگے جاؤ، کیے جاؤ کوشش میرے دوستوں. زندگی کے مصائب و آلام سے ٹکرانا یہی تو انسان ہے. پھر انسان میں ورنہ کیڑے مکوڑوں حشرات الارض میں کیا فرق رہ گیا کہ جب کوئی چیز آتی ہے تو انسان جو ہے اس سے مقابلہ کرتا ہے اور رب سے مدد مانگتا ہے. یہی تو زندگی ہے. لیبلونکم، تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف سے، کبھی غم سے، کبھی بھوک سے، کبھی تمہاری جانوں سے، کبھی تمہارے مالوں سے، کبھی آسائشوں آلائشوں. آزمائش ہوگی. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ جب لوٹو تو پھر دیکھیں کامیاب کون لوٹا ہے. اصل میں جس کا وہاں ہو نا دماغ آخرت کی طرح، وہ پھر دنیا کی ان چیزوں کو اللہ کی منشا، اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی، اللہ نے جو چاہا، کوئی حکمت ہوگی مجھ پر واضح نہیں ہے، سر جھکائے اللہ کے حضور بندہ بس پڑا رہتا ہے. اپنی عرض اس سے کرتا ہے، غیر سے نہیں کرتا. غیر کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ اس کا اس کے رب کے ساتھ کیا معاملہ چل رہا ہے. تنہائی میں اپنے رب سے اپنے دل کی باتیں کرتا ہے، غیر سے نہیں کرتا. ہم نے رب سے باتیں کرنی چھوڑ دی ہیں، غیروں سے کرتے رہتے ہیں. غیروں کے آگے تصوے بہاتے رہتے ہیں، آنسو سارے دنیا کو پتہ چلا ہم غم میں ہیں. تم اپنے غم کا اظہار اپنے رب کے آگے کرو اور دنیا کو خبر ہی نہ ہونے دو کہ اندر کیا چل رہا ہے. پھر تو کمال ہے نا. اور رب سے جب باتیں کرو تو شکوہ نہ کرو، دعا مانگو اللہ صبر دے دے، اللہ صبر دے دے، صبر کا اجر دے دے. جو چلے گئے ہیں انہیں بخش دے، جو رہ گئے انہیں ایمان پہ قائم رکھ، جو چلے گئے ہیں ان کی خطاؤں کو معاف کر. باری تعالیٰ اپنے سے تعلق جوڑ دے، غیر سے توڑ دے. تو نے جو دیا اس میں ہمیں راضی رکھ اور تیرے احکامات پہ زندگی گزاریں، تیرے نبی کی محبت میں غرق رہیں، دین کی صحیح فہم عطا فرما دے. یہ ہماری زندگی کے اگر مشعل راہ بن جائیں. اور ایسا نہ ہونا کہ کوئی چلا گیا تو آپ بھری جوانی میں بیٹھے ہیں دیوداس بن کے. یہ کیا طریقہ ہے؟ دین نے یہ تو نہیں سکھایا کہ کسی کے نام سے بن گئی تو بس بن گئی، میں تو کو پتھر پہ لکیر ہو گئی. نہ the life must go on. The life must go on. ہمارے ٹارگٹ اور ہمارا نصب العین بہت بڑا ہے. اس لیے تو اللہ نے سورہ بقرہ میں جو پہلا واقعہ سنایا وہ آدم علیہ السلام کا سنایا. کیوں سنایا؟ تاکہ تم جان لو کہ تمہیں یہاں بھیجنے کا مقصد کیا تھا. تم زمین کی خلافت اور نیابت کے لیے آئے ہو. تم نین مٹک کے عشق مشک میں نہیں پڑھنے آئے ہو. تمہارا عشق، تمہاری محبت تمہارے رب سے ہونی چاہیے، اور ہر محبت اس محبت کے تحت ہونی چاہیے. بس
تو پھر تم ہر غم سے باہر آ جاؤ گے۔ اللہ آسانیاں کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔